الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے میں اس کا درود خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر تقریباً 1 سال کے بعد عاشقان رسول جمع ہو گئے ہیں، سید سادات اکرام جمع ہو گئے ہیں عید منانے کے لیے، کن کے ساتھ؟ جنہیں دنیا کہتی ہے امیر اہل سنت۔ آپ کی ذات میں ایک بات دیکھنے میں آتی ہے، بہت ساری خوبیوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ سادات اکرام کا ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیر و مرشد ہیں، دنیا کہہ رہی ہے امیر اہل سنت، اور ادب ایسا ہے کہ کوئی پتہ چل جائے کہ یہ سید زادہ ہے، بس یہ معلوم ہو جائے کہ سید زادہ ہے تو امیر اہل سنت کہ وہ ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے، امیر اہل سنت کی کوشش ہے میں اس کے ہاتھ چوم لوں۔ اللہ۔ جی شاہ صاحب، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سادات کرام سے پیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب یہ ہمیں اس در سے ملا ہے کہ کس انداز میں ادب کرنا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کر کے بتایا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو کوئی بھی ہو، مدینہ جائیں تو ننگے پاؤں مدینہ پاک میں، کیوں کہ شہر مدینہ کا ہے، کس کا شہر ہے؟ ہمارے آقا کا شہر ہے۔ مکہ پاک میں جائیں اس شہر کو نسبت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ہی سادات کرام کو نسبت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو امیر علیہ سنت نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اتنا محو ہے کہ جو نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ہم خوش نصیب ہیں یہاں پر جمع ہیں الحمدللہ۔ اور بلکہ نسبت کی بات ہو یہ کہ یہ کھجور مدینہ ہے، یہ کھجور مدینہ ہے۔ ابھی ہم نے کھجور کھائی، گڈلی نکال کے ہم ادھر ادھر، ٹھیک ہے، بعض ادھر ادھر، لیکن امیر سنت کو پتہ رہا یہ کھجور مدینہ ہے، مدینے سے آئی ہوئی ہے اس کی گٹلی۔ اب امیر السنت کی سوچ دیکھیں، فرمایا یہ جو مدینہ منورہ کی کھجور کی گٹلیاں ہیں میرے انتقال کے بعد میری آنکھوں پہ سجا دینا، یعنی وصال کے بعد کس طرح جو ہے سجایا جا رہا ہے میت کو۔ ایک مقام پہ امیر السنت ایک شعر لکھتے ہیں کہ تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا، تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا اور ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ۔ واہ واہ، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ کہ عشق والوں کے پاس آئیں، ادب والوں کے پاس آئیں تو مزید جو ادب بڑھ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج سادات اکرام کیا کیا تیاری کر کے آئیں؟ آج سادات کرام قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت سے سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ آج سادات کرام میں با سادات کرام انشاءاللہ صحابہ کرام کے نام بھی بتائیں گے انشاءاللہ، اہل بیت اطہار کا بھی تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی سادات کرام سے سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ذہن نصیب اگر کسی کا جواب درست ہوا یا کسی کی بات پسند آ جاتی ہے تو امیر سنت ہاتھ تحفہ بھی عطا فرما دیتے ہیں سبحان اللہ جو نگاہ میں آ گیا، ٹھیک ہے، نگاہ میں آ گیا، بولے تیری ایک نگاہ کی بات ہے، نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا اسلام بھائی کہ امیر السنت کے اندر آپ نے یہ بات دیکھی ہو کہ سید زادوں سے محبت، کیونکہ آپ کی پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہوگی یا آپ نے کوئی بات سنی ہو، کسی کو آنکھوں دیکھا حال، جی کیا کہیں گے؟ پیر صاحب جب بھی نیاز دیتے نا تو سید صاحب کو 2 دیتے، اور سید صاحب کے وہ نام آتا نا جو ہاتھ چومتے ہوئے پیر اپنے ہاتھوں سے ایسے کرتے پیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، سید زادوں کو 2 ماشاءاللہ۔ جی میرے بھائی، ایک مرتبہ خصوصی مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے سوال کرنے کا موقع ملا تو اس میں نے اپنا نام بتایا۔ جب ملاقات کی لائن لگی تو امیر اہل سنت نے مجھے پہچان لیا اور میرا ہاتھ بھی چوما اور ساتھ میں ڈبل عیدی بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ربیع نور شریف میں حاضری ہوئی تھی تو سوال کیا تھا میرے سنت کی بارگاہ میں، الحمدللہ سوال کا جواب بھی عطا فرمایا اور سب کو ایک نیاز باکس ملا تھا، مجھے ساتھ میں دیسی گھی کا ڈبہ جو کہ بزرگ اسلامی بھائیوں کو ملتا تھا وہ میرے سنت نے مجھے عطا فرمایا۔ جانوان بن گئے، بزرگ ہو گئے آپ بھی ماشاءاللہ، دیسی گھی۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ماہ رمضان کا 30 دن کا اعتکاف کیا اور امیر علیہ سنت کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مجھے اپنا نوٹوں کی ایک دتھی دی
अल्हम्दुलिल्लाह। गड्डी थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको बताया कि हम सैयद हैं और पीर साहब ने बड़ी शफ़क़तों से नवाजा पिछले अपना माह रमज़ान में, उनको तस्बीह में तोहफे भी दी। ये और तस्बीह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाएं। पीर साहब ने दी माशाअल्लाह आपको? और पीर साहब ने बड़ी शफ़क़त से नवाजा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और क्या कोई बात? बात जी। ऐसी बात कि मज़े को मज़ा आ जाए। आप भी हैं जी? अच्छा, मैं अर्ज करूं मदनी चैनल के नाज़रीन, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज देखा ना कि बसाओ का हमें यूं लगता है कि हम मीडिया पर देख रहे होते हैं, चैनल पर देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद चैनल की नज़र है या चैनल पर यूं करते हैं। मदनी मुज़ाकरे में जदवल था, यहीं पर बयान की सूरत थी। जब मदनी मुज़ाकर ख़त्म हो गया, कोई कैमरा नहीं था, तो पीर साहब ने न्याज उस दिन तकसीम की हुई थी। ठीक है। पीर साहब की बारगाह में मैं जा रहा था, वैसे ही एक शेर मैंने पढ़ा, तो है सखी के माल में हकदार हम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक आजिज़ी वाला अल्फाज भी बोले और फिर बापू शरीफ को तोहफा देकर रवाना किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा मुझे वो तोहफा मिला, न्याज मिली मुझे। ऐसा नहीं है कि किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत सिर्फ कैमरे के सामने यूं सादात का अदब करते हैं, वाक़यातन जलवत हो, खलवत हो, मेरे पीरो मुर्शिद अल्हम्दुलिल्लाह सादात इकराम का अदब फरमाते हैं। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी से पूछा कि ये बताएं आपको, आपने अमीर सुन्नत को एक तो सबके सामने, अकेले में कैसा पाया? तो बोले सबके सामने तो हैं, लेकिन अकेले में और ज्यादा खौफ खुदा वाला पाया। अल्लाह अकबर। और ज्यादा खौफ खुदा। अमीर सुन्नत की एक और अदा मैं आपको बताऊं, वो एक इस्लामी भाई थे, अमीर सुन्नत के पास आया, बोले एक साहब हैं वो आपके लिए ये बात कह रहे हैं। तो बोला नहीं वो नहीं बोल सकते। अब उन्होंने कहा नहीं वो बोल रहे हैं, मैंने खुद सुनी है। तो बोला नहीं वो नहीं कह सकते। बोले नहीं आप मेरे से ही बोला है। तो हमने कहा चलो यार उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो इस्लाम में कहने लगे यार मैं तो बता रहा हूँ कि अमीर सुन्नत को ये, तो अमीर सुन्नत का अंदाज ही अलग है माशाअल्लाह। मसलक का तू इमाम है, इलियास कादरी। झूम के बड़ो भाई। मीर तेरी दाम है, इलियास कादरी, इलियास कादरी। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी। अच्छा, ये देखा कि अमीर सुन्नत कभी भी कोई नई चीज़ का इफ्तिताह करते हैं तो उसमें सादात इकराम को साथ रखते हैं। जैसे कि उन्होंने नया घर जब किया तो शिफ्ट हुए तो सादात इकराम के साथ ही हुए, अकेले नहीं हुए। फैज़ान मदीना की जब इब्तिदा हुई तो किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से सादात सादात इकराम से बुलाया। कराया। तो हर काम को नई इब्तिदा जो है ना वो सादात इकराम से कराते हैं। अच्छा, किसी की सोच होती है कोई दुनियावी एतबार से कोई शख्सियत तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन अमीर सुन्नत किसी को भी दावत दें वो तो आ जाए सर के बल, ठीक है, लेकिन अमीर सुन्नत की एक अदा कि सादात इकराम के। आप भी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में जब कभी तबरुकात आते हैं, ख़ास तौर पे मुँह मुबारक, तो आप खुद नहीं उठाते, वो सादात इकराम को कहते हैं ये आपके नाना जान के तबरुकात हैं, मुँह मुबारक है, ये आप उठाएं और मैं आपके पीछे पीछे। सुभान अल्लाह। एक और खुशखबरी, निगरान शुरा तशरीफ लेकर आ गए हैं। जी माशाअल्लाह। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। निगरानी शूरा भी आज हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको भी शाद और आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। निगरानी शूरा क्या फरमाएंगे? इतने सारे सादत इकराम हैं और मदनी चैनल पर भी इंशाअल्लाह ताला काफ़ी तादाद में देखेंगे। पहले तो तमाम सादत कराम को ईद मुबारक। आपको भी जज़ाकल्लाह। दूसरा सैयद साहब फरमा रहे हैं कि क्या कहूँ, तो यही कहूँगा कि अपने नाना जान से मेरी शफात करवा दीजिए। अल्लाह 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 अल्लाह। बख्शिश की खैरात नसीब हो जाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये हो जाए करम तो फिर करम ही करम होगा। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका सलामत रखे, खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह आपकी निस्बतों का सदका हमें भी अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप तो अमीर सुन्नत के ज़्यादा करीब हैं और आपका देखने में ज़्यादा आता है कि अभी इतने सारे सादत इकराम साथ हैं,
تو امیر سنت کہیں پر بھی جاتے ہیں تو سادات اکرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، کسی جگہ کا افتتاح کروانا ہو، یہ اس ادا کو مرشد کی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سادات کا محبت؟ یہ سید زادہ تو خود ہی آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہاتھ چوم لیتے ہیں، اس ڈبل ملتی ہیں. سب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پڑھا ہے امیر سنت نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صرف پڑھا نہیں، امیر سنت نے اعلیٰ حضرت کو اپنایا ہے. سبحان اللہ. پڑھا تو بہت لوگوں نے، اپنایا کم لوگوں نے. تو مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اعلیٰ حضرت پڑھاتے ہیں اور الیاس قادری اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. تو جو اعلیٰ حضرت پلاتے ہوں خود انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کیسے پیا ہوگا؟ تو یہ سادات کرام کا ادب، سادات کرام کا احترام، سادات کرام کو ڈبل دینا، یہ سب کچھ جو سید کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے، یقیناً امیر سنت کو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فیضان ملا ہے. سبحان اللہ. اور وہی امیر سنت ہم تک. اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر ہے نا کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، پھر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے کبھی سنا نہیں تھا کہ افتتاح ہو تو بھائی 12 سید کو لے لیں، یہ ہو تو بھائی یہاں سید کو لے لیں، یہ ہو تو بھائی یہاں سید کو لے لیں. تو یہ بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ امیر سنت کے ساتھ ایک خاص طور پر چل رہی ہیں. اگرچہ اور بزرگوں نے بھی الحمدللہ اس طرح کی اور بعض چیزیں مختلف ہی صحیح ہمیں پیش کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن امیر سنت کا سید و سادات کے ساتھ جو انداز ہے وہ بالکل ایک منفرد اور انوکھا انداز ہے، اور یہ انداز ہماری رہنمائی کرتا ہے. رہنمائی صرف یہ نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ امیر سنت یہ کرتے ہیں، رہنمائی یہ بھی کرتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام الیاس قادری. امیر سنت کی سادات سے محبت، یہ کہتے ہیں نا اظہر من الشمس جس کو کہتے ہیں، بالکل سورج کی طرح روشن ہے. اور آپ نے یہ انداز اختیار ایسا کیا ہے کہ اپنی دعوت اسلامی والوں کو بھی یہ انداز اختیار کروایا ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ نے اپنی ذات تک رکھا ہے، اپنی اس ادا کو آپ نے اس طرح اختیار فرمایا اور بتایا کہ ہمارے اسلامی بھائی بھی اس کو الحمدللہ اختیار کرتے ہیں. اور دنیا بھر میں جو امیر سنت کے قریب آئے ہیں، دیکھا ہے، وہ سادات کرام جانتے ہیں سیدوں کے ساتھ جو انداز امیر سنت کا ہے وہ امیر سنت کا ہے. یہ ریکارڈنگ بھی یہی ہے نا، خصوصیت کے ساتھ سادات کرام کے ساتھ ریکارڈنگ کا سلسلہ الگ سے رہتا ہے. اور کیوں نہ ہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اس کی ہوسٹنگ کرنے میں بھی دونوں سید ہیں، اب کلام بھی پڑھیں گے تو وہ بھی سید ہیں. جو سوئچنگ کر رہے ہیں وہ بھی جی، جو سوئچنگ کر جو رہے ہیں سوئچنگ کرے وہ بھی سید ہیں. تو بس سید ہی سید سرداروں کے درمیان میں ہیں. کیا بات ہے ان کی، ماشاءاللہ. اللہ نظر بس سے بچائے نگران شورا کو. نگران شورا کی سادات کرام سے محبت یقیناً یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے نگران شورا کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. آپ کا سایہ بھی ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رہے. یہ تو امیر سنت نے ایک دعوت اسلامی کی جڑ میں ڈال دی ہے، سید و سادات کی محبت دعوت اسلامی کی جڑ میں. جو بھی دعوت اسلامی کا کام کرے گا، دعوت اسلامی میں آئے گا، دعوت اسلامی کے ذریعے اگر کوئی دین کی خدمت کرنا چاہے گا، تو سید و سادات کا جو احترام امیر سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، الحمدللہ اس کو لیے بغیر وہ آگے چل بھی نہیں سکے گا. ابھی بھی ہمارے اسلامی بھائی یہی سید آتا تو ڈبل دے دیتے ہیں. خود لکھتے ہیں کاش ہوتا میں سگ سیدوں کا، اللہ اکبر، بن کے دربان پہرا بھی دیتا. تو یہ سب ایک محبت اور پیار کا ایک انداز ہے. اور اپنے کیونکہ جس کے لاکھوں کروڑوں ماننے والوں چاہنے والے ہو نا، ان کو پھر اسی طرح سیدوں کا ادب کروانے کا انداز اختیار کرنا چاہیے، تاکہ لاکھوں کروڑوں جو ان کے چاہنے والے ہیں
وہ بھی سید و سادات کا ایسا ہی احترام کرے جیسا احترام انہوں نے ہمیں بتایا ہے. تو پردہ ہٹنے والا ہے, سبحان اللہ, کچھ دکھنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. کی طرف سے تقبل آپ کو اللہ بھی تعالی عید منا مبارک. ومنکم. ایک بہت بڑا اسٹیج بنانا چاہیے, ہاں جی, اوپر سادات کرام ہوں, نیچے قدموں میں میں بیٹھوں. استغفر اللہ. ہونا تو یہ چاہیے. نظام الٹا بن گیا نہیں, میری کوئی مجبوری نہیں اوپر بیٹھنے کی. ہے, نظام الٹا بنایا ہو ان لوگوں نے. یہی صحیح. ایک بہت بڑا اسٹیج ہو جس پہ سادات اکرام ہو, اور ایک بہت بڑا اس سے بھی اوپر منچ ہو, وہاں امیر امیر علیہ سنت. کیمرے کے ذریعے بھلے ان کو آپ مجھے دکھاتے رہیں, لیکن فزیکلی میں قدموں میں ہوں. حضور چاند ہے نا ہمیشہ اوپر ہی اچھا لگتا ہے. چاند اوپر ہی ہوتا ہے, چاند دکھتا نہیں, بھی چلو اوپر ہی ہے. میں اوپر بیٹھا ہوں نا, تو آپ کو پتا ہے سمندر میں بلبلا اوپر ہوتا ہے, نیچے ہوتا ہے. بلبلا اوپر ہوتا ہے, موتی نیچے ہوتے ہیں, سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں. یہ واحد تو یہ موتی ہے جو ہمیں ترکیب تو سمندر کے ممکن اوپر ہے ہی نا. نظر آتا ہے. یہ واحد چاند ہے جو ہمیں ہمیشہ اوپر ہی نظر آتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے امیر علیہ سنت, آپ کا اقبال بلند فرمائے, اللہ آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اللہم آمین. اللہ نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, نور کی برسات. ماشاء اللہ, آج تو سادات کرام کی جلوہ گری ہے اور عید کا پروگرام ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کچھ عرض کرنا چاہوں گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا, اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے. کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے, اس کی انتہا نہیں جانتا, اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ پاک کی رضا یعنی خوشنودی اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا, اللہ سے وہ ملے گا. اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا, اللہ پاک اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اس سے ملے گا. مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے. حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک روک دیتی ہے, وہ جو ابھی بیان ہوئی. یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے سادات کرام, عاشقان رسول, عاشقان رمضان, زبان خدا رحمان جل جلالہ کی عظیم الشان نعمت ہے. اس زبان سے تلاوت قرآن کرنے والا اور درود و سلام پڑھنے والا رب الانام کی عنایت سے جنت میں جاتا ہے. جبکہ اس زبان سے کسی مسلمان کو گالی نکالنے والا, غیبت, چغلی, تہمت وغیرہ گناہوں کا مرتکب عذاب نار کا حقدار قرار پاتا ہے. اے کاش ہم اپنی زبان کا صحیح کرنا سیکھ لیں, غیبتوں, چغلیوں اور تہمتوں بھری باتوں سے پیچھا چھڑا لیں. بے شک اللہ پاک اور اس کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا. خوب نیکی کی دعوت دیں تو انشاءاللہ الکریم ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. مکاشفۃ القلوب میں ہے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, اے رب کریم, جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے
اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ زبان کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہمیں نصیب ہوئی۔ بہرحال زبان یہ بڑا اہم باڈی کا پارٹ ہے، یہ جنت میں بھی لے جانے والا ہے اور جہنم میں گرانے والا بھی ہے۔ اس کا اگر درست استعمال کیا، لوگوں کے دل خوش کیے تو اللہ خوش کرے گا، لوگوں کے دل دکھائے تو پھر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بولنے سے پہلے تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں ایک شہزادے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے ماں باپ قربان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو، حضرت علی کے نہیں۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ بتائیں گے کہ وہ شہزادے کون تھے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر 2 شہزادوں کو یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنائے، پھر فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ کیا ان 2 شہزادوں کا نام بتا سکیں گے آپ؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ جواب درست ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بیش بہا نذرانے پیش کیے، بہت قیمتی نذرانے پیش کیے۔ سوال یہ کہ جنہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا، کیا ان صحابی کا نام جانتے ہیں آپ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو محزم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم ایک جنازے میں تھے تو کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں سے ایک شہزادے کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ ان شہزادے کا نام بتائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے۔ میرا سوال امیر سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم سب سید ہیں، اور جب ہم غیر سید کے سامنے اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں تو وہ ہماری نسبت کی بنا پر اپنے آپ کو خود کو کمتر سمجھ کر پیش آتا ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اپنی نسبت چھپا سکتے ہیں کیا؟ وہ اگلا جو خود کو کمتر سمجھتا ہے، مثلا وہ کیا کرتا ہے اس طرح کمتر سمجھ کے؟ وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور نہیں ایسے اپنے اگر ایسا دور آ جائے، سرکار کہاں ہے؟ یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں تو مل جائیں گے کچھ، جنرل پبلک کو اتنا اس میں شدھ بدھ نہیں ہوتی، بلکہ بعض تو مذاق بھی اڑاتے ہیں طرح طرح کی باتیں کر کے، معاذ اللہ۔ اور بعض ہے نا اس طرح بھی ظاہر کرتے تھے، آپ سے ایسی ملاقات وغیرہ ہو رہی تھی تو مختلف اسلام بھائی تھے، سید زادے بھی تھے اور مختلف اسلام بھائی تھے، تو ان کو بتایا کہ یہ سید زادے سے آپ کو بتایا نا، سید آپ نے ہاتھ چوم لیا، اچھا 2-4 نا وہ چوم کے چلے گئے، ہاتھ ملا کے چلے گئے تھے، تو بولے میں بھی سید ہوں۔ یہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں ایک ولاگر بھی ہوں، مذہبی جو محافلیں ہوتی ہیں ان کے جو ہے وہ ویلوگز وغیرہ جو ہے وہ شوٹ کرتا ہوں، تو آج مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر، اور آپ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ لائیو روبرو دیکھ کر جو ہے وہ بہت روحانیت بھی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے،
اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ زندگی کے چند حسین لمحاتوں میں سے یہ لمحات ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ تو میرا آپ کی خدمت میں ایک سوال یہ ہے حضور کہ آج کے اس دور میں جو ہے وہ سادات کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک سید کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص، کوئی ایک نارملی شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ سید ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار یہ سید ہو کر آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک سید کو اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی چاہیے، یہ آپ کی خدمت میں میرا سوال ہے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، ہاں بہت پیاری بات کہی آپ نے کہ سید صاحب کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی سید کہہ کر وہ اس طرح کی بات کرے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے اس طرح کا، یہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی سید زادے نے کہا کہ اے ہندو بچے، بڑا ٹھاٹ بنا رکھا ہے، تو انہیں ہندو کی اولاد ہو کر آپ نے بڑا ٹھاٹ بنا رکھا ہے، تو میں تو سید ہوں۔ خیر اس طرح بات کی انہوں نے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بڑوں کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، نقش قدم پر چلا تو مجھے یہ عزت ملی، اور آپ نے میرے باپ داداؤں کی پیروی کی۔ خیر یہ بات تو آئی گئی ہوگی۔ پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ اس طرح فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کو تانا دے کر اچھا نہیں کیا، ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے نکلے سید صاحب کو کہ ان سے معافی مانگیں۔ جا رہے تھے ڈھونڈتے ہوئے، وہ سید صاحب سامنے سے آتے ملے، ملاقات ہوئی، معافی طلب کی، خواب سنایا، تو بولا حضور میں بھی آپ ہی کو ڈھونڈ رہا تھا، کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ تم اپنا کردار اگر اچھا رکھتے ہیں تو آج مجھے یہ سننا نہ پڑتا۔ تو یہ ہے بھی مطلب قابل غور ہے کہ سید کو تو ایسا ہو کہ مطلب آدمی بولے کہ نہیں یار یہ ہے سید، لیکن واقعی لوگ معاذ اللہ بولتے ہیں یار آج کل کے سید یار سب، یہ آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوں گے، بڑا دل دکھتا ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ہے اپنا کردار، لیکن نسبت تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی۔ تاہم مطلب سادات کرام کو کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے۔ میرے کوئی کہے کہ بھائی الیاس قادری کا بیٹا ایسا، پوتا ایسا، میرے نام سے کہے تو مجھے بھی تھوڑا ویسے ہی کہہ دیتا کہ فلاں ایسا، یہ تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اب یہ کہ سید ایسا، سید ہے سرکار کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سید ایسا نہ کہا جائے، مطلقاً کہا جائے کہ فلاں آدمی ایسا یا فلاں آدمی نے یہ کیا، سید ہو کر ایسا کیا، تو یہ نام کے ساتھ سید بول کر کے یہ میری اپنی مطلب سوچ ہے کہ یہ نہ کہا جائے۔ بہرحال یہ کہ سادات کرام کو بھی چونکہ ان کی پیشوائی ہے، جدی پشتی پیشوائی ہے، تو اس میں کیریکٹر ایسا ہو کہ کسی کو موقع نہ ملے انگلی اٹھانے کا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی میں ماشاءاللہ آ کر کافی فوائد ہوتے ہیں اس طرح کے کہ وہ ترکیب بنتی ہے۔ انشاءاللہ سب پابندی سے تشریف لاتے رہیں گے، قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید بہتر سے بہترین سیرت بنتی رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پہلے تو عرض یہ ہے کہ کافی دیر سے آپ کی اتنی قرب میں بیٹھ کر دل اندر سے کانپ رہا ہے بہت زیادہ۔ آپ کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ہم نے تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کی زیارت کی ہے، لیکن آپ کی نظر میں، آپ کے خیال میں آپ نے کس شخصیت کو ایسا دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر سادات کرام کا ادب کرتے ہیں؟ سیرت میں پڑھا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ادب سادات کرام کا، اسی سے اپنا بھی ذہن بنا، اگرچہ کما کو عمل نہیں ہے لیکن ذہن بنا کہ سید سید ہے۔ سید ہوتا کیا یہ اعلی حضرت نے سکھایا، ورنہ عملی طور پر کسی کا ایسا زیارتیں تو بہت سے علماء کی لیکن واسطہ بھی تو پڑے نا کوئی طرح کہ ویسے موقع آئے کہ وہ سید آئیں تو تب بات ہو نا۔ تو کیا سید و سادات کے اندر ایک تحریک نہ چلے کہ جو بھی سید ہیں یہ اپنے اندر ایک تحریک چلائیں
کہ ہر سید عالم اور حافظ بننے کی طرف چل پڑے. سبحان اللہ. سیدوں کے گھروں میں کم از کم ایک عالم ایک حافظ ہو. تحریک سیدوں میں چل پڑے. یہ سادات کرام میں تحریک چل پڑے. اگرچہ دعوت اسلامی کا تو امیر سنت کا بھی اعلان ہی ہے, لیکن اگر سید سادات تحریک چلا دینا اپنے اپنے خاندان میں, ہم الحمدللہ اللہ کا رحمت ہم سید ہیں, سبحان اللہ. ہمیں بھی عالم بننا ہے, ہمیں بھی حافظ بننا ہے, اور ہمارے بچے بھی عالم اور حافظ بنیں گے. جب اعلیٰ سے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو انشاءاللہ بچہ بچہ عالم بھی ہو, بچہ بچہ حافظ بھی ہو, تو کیا بات ہے, بہت زبردست ہو جائے گا. الحمدللہ حضور, یہ آپ ہی کی فیضان ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 3 عالم دین ہیں, اور ماشاءاللہ 5 حافظ قرآن ہیں جو دعوت اسلامی سے حافظ قرآن بنے ماشاءاللہ, اور مدنی بنے ماشاءاللہ, اور ان میں 2 اسلامی بھائی میرے جو ہیں وقف مدینہ پر بیرون ملک میں ہیں. سبحان اللہ. یہاں سے بھی اگر کوئی نیت درس نظامی کی نیت ہو جائے, خود درس نظامی کریں. جی ہاں, یہ نیت بھی لکھوا دیں, اور اپنے اولاد کے لیے تو جو کما رہے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ اللہ دے گا اولاد جب شادی ہوگی تو اپنی اولاد بھی انشاءاللہ دین عالم دین مفتی اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کچھ ٹائم پہلے دعوت اسلامی میں میں کافی ٹائم سے تھا, پھر بیچ میں الگ ہو گیا, پھر واپس آیا. رجب میں میری یہاں حاضری ہوئی, اور اب سے لے کے میں اب تک یہاں پہ ہوں. اور آنے کے بعد فیضان آن لائن اکیڈمی سے ایڈمیشن کیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ شوال سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی. ایڈمیشن الحمدللہ کر چکا. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ اب بیٹے کو بھی انشاءاللہ چیزیں کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کو حافظ کرنا ہے, مدرسہ المدینہ میں ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ کی دعائیں چاہیے. اللہ استقامت. ہاں, آن لائن بھی کر سکتے ہیں, اگر داخلہ فزیکلی نہیں لے سکتے تو گھر بیٹھے ہو سکتا ہے, اور آپ کی مرضی کے ٹائم پر ہوگا. رات دن جس ٹائم پر 25 گھنٹے کے اندر جو ٹائم آپ کا. آپ بھی فیضان بھائی, آپ بھی اپنی جو بھی آپ کہیں نا میں کانٹینٹ تو وی لاگ, تو آپ بھی اگر یہ اپنے وی لاگ کے ذریعے اگر اس مومنٹ کو لے کر چلیں گے, آپ ماشاءاللہ سید ہیں, تو آپ مومنٹ کو لے کر چلیں گے. ہم گئے تھے اور یہ ہوا تھا, اور ہم نے یہ ہوا ہے, تو یہ ٹاسک ملا ہے, اور انشاءاللہ اب ہم سادات کرام کے اندر یہ تحریک لے کر چلیں گے, تو مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ فیضان مدینہ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ تو پتہ چلتا ہے, ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں, تو انہوں نے اپنے ویلوگ میں لگا کہ میرا نام لے کے بھائی دعوت ملی مجھے فیضان مدینہ آنے کی, ایک خاص دعوت دی. ان کی دعوت سے مجھے کافی لوگوں نے رابطہ کیا, بھائی ہو رہا ہے کیا سلسلہ ہو رہا ہے. پہلے ہی ماشاءاللہ فیضان بھائی نے. سید محمد اصغر میرا نام ہے, وکالت سے میرا تعلق ہے. ایک تو مجھ سے آپ سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں کے پروفیشن کے اندر شاہ صاحب سید صاحب, کیونکہ سندھی طبقہ زیادہ ہے وکالت کے پروفیشن میں نے ایک تو یہ دیکھا ہے کہ وہ شاہ صاحبوں کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں, صحیح نا, بہت زیادہ تعظیم میں, صحیح نا, کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں سید ہوں, میرے پاس شجرہ موجود نہیں ہے, آبا و اجداد سے میرے پاس ٹرانسفر نہیں ہوا ہے, اب میری اولاد ہے, میں نے اس کے نام کے آگے سید نہیں لگایا, کیا یہ درست ہے؟ مجھے لگانا چاہیے تھا یا نہیں لگایا, یہ درست ہے؟ اچھا, شجرہ تو بہت سارا, شجرہ کس کس کے پاس نہیں ہے, ایک تعداد ہے, شجرہ پہنچا ہی نہیں, کیا کریں وہ. ایک تو آپ یہ کہ شاہ صاحب کہہ کر لوگ پاؤں پر ہاتھ لگاتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ کہ رسپیکٹ کا انداز ہے ہمارے یہاں, تعظیم. اور دوسرا وہ شجرہ شرط تو نہیں ہے. اچھا, شجرہ تو جعلی بھی بن سکتا ہے, آپ کسی کو دکھائیں گے, اول تو مانگے گا کون, مانگے تو آپ نقلی بھی دے دیں گے تو وہ کیا سمجھے گا. ہر آدمی کو سمجھنی پڑتی. بخاری میں دکھاؤ, بعض لوگ ہوتے ہیں بخاری, بھائی بخاری شریف کے باب فلاں میں یہ حدیث موجود ہے, آپ بول دو اس کو, کہاں سے ڈھونڈے گا بخاری. ایک بات ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, میں سمجھا رہا ہوں کہ لوگ مطلب بس خواہ حوالے دو, یہ دو وہ دو, اتنا علم سب کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو سید سے سند تو مانگنا بھی تو اپنا باپ تم ثابت کرو. اگر کوئی سید صاحب جواب دے دیں تو کون ثابت کرے گا یار, ناممکن ہے. تو یہ کہ باپ دادوں سے سنا ہے کہ ہم سید ہیں, ہمیں کون سا کہنا ہے کہ ہاتھ چومو, ہمارے پیر چومو. احترام ہم نے کہا, کب کہا کہ احترام کرو, کہنا بھی نہیں چاہیے, نہ کوئی کہتا ہے کہ میرا احترام کرو.
नाम है सैयद हम हैं, कोई अगर पूछे तो शजरा, तो वो शजरा तो नहीं पूछता नहीं हुआ कोई। हम डिक्लेयर करेंगे ना शजरा नहीं है, तो कोई हो सकता है दुश्मनी में तंग करने के लिए, तजलील करने के लिए खामखा बात उड़ा देगा, यार ऐसे ही सैयद बन गया है, शजरा तो है नहीं इसके पास, तो फिर परेशानी में इजाफा हो। शर्त भी नहीं है शजरा, असल वो नाम है करबला वाले शहजादे का अली असगर, तो हमारे यहाँ असगर नाम रखा जाता है उस निस्बत से। उर्दू दान जो होते हैं वो इसके माना आमतौर पे असगर बोलते हैं, असल असगर नाम नहीं है। 3 भाई थे ये, अली अकबर जो शहीद हुए, इनसे छोटे जो थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, नाम नहीं है। अली औसत दरमियाना, और ये छोटे 6 महीने के थे करबला में, तो ये अली असगर छोटे अली। तो अब लफ्ज़ मोहम्मद के साथ असगर लफ्ज़ छोटा, कि मेरे मोहम्मद तो सारी मखलूक में सबसे बड़े हैं, यूँ तवज्जो दिलाई इन्होंने। वैसे शरन हरज नहीं है, ख़ानदान वालों ने वो असगर नाम रखा होगा अली असगर की निस्बत से, तो यूँ लफ्ज़ असगर के माना के हिसाब से ये मेरी अपनी के मज़ा नहीं आता कि मेरे आका तो सबसे बड़े हैं सारी मखलूक में, बाज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो सिर्फ असगर कहें तो भी चलेगा। हमारे असगर तो बोलते हैं ना, असगर भाई, असगर भाई, हाँ, बल्कि बोलते भी यही होंगे, असगर साहब, असगर शाह साहब। अब बच्चों के नाम क्या के इन्होंने सैयद लगाया नहीं है? कोई हरज नहीं है लिखने में, लगाए नहीं क्या हरज है, शजरा तो कितनों के पास नहीं है, और शजरा हो तो ये गारंटी है कि शजरा दुरुस्त है, इसकी तस्दीक कौन करेगा। मैंने तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा दिए थे, अब इंशाल्लाह दोबारा उनका सैयद लगा के नाम बनवा दूंगा, सैयद आशाज, सैयद मोहम्मद आशाज नाम तजवीज़ करें, इसमें तो कोई गलती नहीं है। सैयद मोहम्मद आशाज, इसके मायने लाखों में एक, 1 in the million। अच्छा, ये जनाब गूगल ने कहा होगा, लाखों में नहीं वो नाम निकाले थे तो उसमें से निकला था ये, लाखों में 1 in the million। सैयद होता है लाखों में एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काफ़ी तादाद में सादत इकराम, बल्कि तकरीबन ज़्यादातर सादत इकराम है, और भी देख रहे होंगे। अगर किसी के घर में विलादत हो जाती है मुन्ने की, कुछ ऐसे नाम हो जाए आपकी तरफ से कि ये नाम रखें, ये नाम रखें, अब कुछ नाम आपकी तरफ से हो जाएंगे तो वही नाम रख लिया करेंगे। नाम रखने के अहकाम, नाम रखने, ये किताब मकतबतुल मदीना ने छापी है, वो प्यारी है, उसमें नाम निस्बतों वाले सहाबा के नाम, नबियों के नाम, इस्लामी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए भी नाम है, सहाबियात, वलियात वगैरह के, तो उनसे ये किताब रखनी चाहिए, तो उनसे देखकर लिया जाए। ये सादात इकराम में ज़्यादातर ये अहले बैत की तरफ रुझान होता है नाम रखने का, होना भी चाहिए, हमारे भी रखे जाते हैं, ज़हर सैयदों में भी अहले बैत के नाम से तो बहुत नाम होते हैं। मेरी बहन फातिमा, सुभान अल्लाह, एक थी ज़हरा, हाँ सुभान अल्लाह, ज़हरा छोटी, मेरे से सब बड़ी, ज़हरा छोटी थी, इनसे बड़ी फातिमा थी, इनसे बड़ी खदीजा, ये बीवी फातिमा की अम्मी जानती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद रिजवान अतारी, सवाल ये है कि अगर किसी सैयद पर कर्ज हो और वो वक्त पर अदा ना करे, तो कर्ज लेने वाला अगर उसके साथ झगड़ा करे तो इस सूरत में क्या किया जाए, इस बारे में रहनुमाई फरमाते हैं। मैं सैयद हूँ, मुझे माफ़ कर दो, क्या ये कहेगा, कर्ज तो अदा करना ही होगा ना। अब ये तो दुनियादारी में ये तो सब होता रहेगा, कर्जा तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो सैयद साहब को ऐसा मौका क्यों दे, कोई झगड़ा करे, जल्दी जल्दी अदा कर दे कर्जा। बाज़ वक़्त पैसे नहीं होते, हाँ तंगदस्ती हो तो शरई मसला है कि वाकई तंगदस्ती है तो मकरूज को मोहलत देना वाजिब है, कंपलसरी है, नहीं देगा गुनाहगार होगा। तो ये क्या, वो आवाम तो इन मसाइल में नहीं है ना, वो तो मांगेंगे तो सही। अभी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? नॉर्मली सैयद साहब जो जिनका भी कर्ज हो, चाहे वो सैयद हो या गैर सैयद हो, जिसको पेमेंट करनी है ना, वो बाज़ औक़ात करते क्या है कि वो राब्ते में नहीं आते, क्योंकि होते नहीं है पैसे। अब ना मैसेज का जवाब देते हैं, ना कॉल अटेंड करते हैं, ना घर पर मिलते हैं, या बाज़ों का घर पर हों फिर भी नहीं मिलते। हाँ, आपका नंबर भी बंद हो जाता है इनका,
تو اب ایسے میں جس نے پیسے دیے نا وہ بڑا اریٹیٹ ہوتا ہے, اس کو بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا آپ نے کبھی شاید کسی کو تجربہ ہو کہ یار بھائی تم پیسے دو نہ دو, جواب تو دو یار. جواب بھی قرضے میں لیا ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں دے رہے. ایک تو پیسے قرضہ لیا ہے, جواب بھی قرضہ لے لیا ہے کہ وہ بھی نہیں دے رہا. تو جواب نہ دینے کی وجہ سے بعض اوقات بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو میری اس میں مشورہ ہے ناقص صاحب کہ جو بھی پیمنٹ نہیں کر پا رہا اس کو چاہیے کہ چڑھ کر خود ہی رابطہ کرے جس کو پیمنٹ کرنی ہے کہ یہ مطلب میری یہ پوزیشن ہے تو میں مطلب آپ کے رابطے میں ہوں مگر میری صورتحال ایسی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈال دے, نرمی ڈال دے اور وہ ایک اچھا سلوک کرے. کم از کم وہ کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ یار پیسے بھی لے لی اور یار فون بھی نہیں اٹینڈ کرا, جواب بھی نہیں دے رہا, تو وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات سید صاحب ایسا ہوتا ہے قرضہ لینے والا شاید اتنا پریشان نہیں ہے جتنا قرضہ دینے والا پریشان ہے, کیونکہ اس نے جو قرضہ دیا ہے نا اس نے پیمنٹ کی وصولی کر یا مل جائے گا تو میں وہ کام کر لوں گا. اب اس کو ٹائم پر مل نہیں رہا ہے تو بعدوں کو اس سے زیادہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ اس کو آگے یہ پیسوں سے کام کرنا ہوتا ہے. تو جب تک وہ مل لینا اور مل کر اس کا وہ بھی غمزدہ ہوتا ہے, وہ بھی دکھی ہوتا ہے. تو مل کر اگر انڈرسٹینڈنگ کرے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہو جائے. تو کیا بات ہے مدینے کی. یہ ناقص مشورے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل امیر سنت, میں آج فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہوں اور میرا جو شعبہ ہے وہ شو بیس کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں ایز اے ایکٹ کرتے ہیں, جو ڈرامہ, وہ صرف ڈرامہ ہی ہوتا ہے, ڈرامے کی حد تک. عام زندگی میں نہیں کرتے ایسا. لیکن اس ڈرامے میں جو ہم ڈائلاگ بولتے ہیں, جو جملے ادا کرتے ہیں, کبھی کبھار وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کفر سے بھی جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن وہ ہوتا سب ڈرامہ ہیں. تو اس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جائز ہے, ناجائز ہے, یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مثلاً کیا نہیں, جیسے مطلب ہم کوئی ایکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھوں تو پھر تمہیں کوئی اور نہیں دیکھے گا, یا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, یا میں تمہیں جینے نہیں دوں گا. تو اس طرح کی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں, آپ جو ہے نا ٹیلی ویژن, فلم اور تھیٹر میں جو ہم یعنی وہ اسکرپٹ ملا ہوتا ہے, اسکرپٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہی بولیں, وہ کفر لکھا ہوا ہے یا مذہب بھی بولنا پڑتا ہوگا. جی میں فلاں مذہب سے ہوں. جی جی جی, ہے تو خطرناک ہے, بہت خطرہ. یہ فیلڈ ہی خطرناک ہے. سمجھو گناہوں کا مجموعہ, اور ایمان کے لیے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے فیلڈ. یار اپنے لیے یہ کفر بکے اگر آدمی, اس وقت تو یہ شو تو یہی ہوگا نا کہ یہ اپنے لیے بک رہا ہے کفر. مذاق میں بھی کفر بکنے سے کفر کا حکم تو لگتا ہے فیلڈ خطرناک. آدمی توبہ کر کے کوئی اور حلال روزگار کی طرف آ جائے, سچی توبہ کر کے. اگر یہ باتیں بھی آپ نے پوچھی تو میں نے کی, شوبیز کے تو آتے ہیں لوگ, لیکن یہ کہ بہرحال ہے تو خطرناک شعبہ. اب ہر فرد کفر بکتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, جو ڈرامہ یا فلم دیکھ رہے ہیں یا گانا ہے, گانے میں کفر ہے, ان کو کس طرح دلچسپی کے ساتھ اگر اس پہ داد دے گا, جیسے کفر بکا داد دیا اور معنی سمجھ رہا ہے اس کفر کا, تب تو خود اس پر بھی یہی حکم ہوگا کفر کا. اسی طرح گانا اشعار ہوتے ہیں کفریہ, تو ان کے معنی سمجھتے ہوئے اب دلچسپی سے خود گائے گا تو خود بھی گیا, اور معنی پتہ نہیں, اور ویسے ہی مطلب رٹا لگا ہوا ہے تو بول رہا ہے, تو پھر وہ حکم نہیں ہوگا نا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. جیسے وہ زبان کے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اس فیلڈ کو تو آپ بھی سید صاحب سمجھ ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کو خوف خدا آپ کا جو پوچھنے کا جو انداز تھا, آپ ایک چیز کو سمجھ ہی رہے ہیں کہ کیا ہوگا. ہاں, میں نے کہا تھا اویئرنیس ہو تاکہ میرے دوسرے بھی جو میری آرٹسٹ برادری ہے, جو شوبیز کے بہت سارے القاباب کے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہے ہماری, تو اس میں ہم کبھی کبھار تنزیہ بھی بات کرتے ہیں, پھر مذاق بھی کرتے ہیں. وہ جب جو بول چکے وہ بھی تو اس سے توبہ بھی شرط ہے, لازم ہے. اب یہ تو کیا کیا بولا, یہ تو سید صاحب آپ کو لے جائیں کسی مفتی سے ملوا دیں کہ یہ بولا یہ کفر ہے یا نہیں ہے, یہ وہ بتا سکتے ہیں. پھر اسی کی مناسبت سے توبہ وغیرہ کی جائے. توبہ ابھی یوں جنرل تو کر لینی چاہیے کہ مجھ سے جو بھی کفریات ہوئے ہوں تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں, لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस तरह कलमा पढ़ लेना चाहिए। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब मुफ्ती साहब के पास जाना होता है, टाइम सैयद साहब सैयद आबिद शाह साहब कब देंगे, आपको काम टाइम कब मिलेगा, तो ये इसमें तो फ़ौरन से पेशतर 3-4 साल से मुसलसल यहाँ मेरी रूटीन है और शोबीस के बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ पर। माशाअल्लाह। मेरे कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये बहुत अहम किताब है और इसमें अशार भी कई दिए हुए हैं गानों के जिन पे कुफ्र के हुक्म लगते हैं। तो इस तरह ये नॉलेज में इजाफा होगा और ईमान की हिफाजत का जहन बनेगा। हो सकता है कुछ बातें ऐसी उसमें आपके सामने आए जो आपको भी पता लग जाएगा, मैं तो ये बोल चुका हूँ। तौबा का तरीका भी लिखा हुआ है, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह, सबका तरीका लिखा हुआ है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये एहतियाती तौबा तो हो गई। अच्छा, अब कुछ सादात किराम की खिदमत में सवालात। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। क्या नाम है ये भी बता रहे हैं? जी आप भी बता दें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम? दिल्ली में बैठे अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। सबसे छोटे पोते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम? वहब बिन अब्द मनाफ। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत का नाम बताइए। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी गोश्त को अरबी में क्या कहेंगे? गोश्त को अरबी में लहमुन कहते हैं। लहमुन कहेंगे, लहम लहम साकिन पढ़ेंगे, लहम लहम। लहमुन भी दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। अपना भी लग जाएगा वीज़ा किसी दिन सरवर मदीने में। कभी अपना भी लग जाएगा वीजा सरवर मदीने में। वीजा वीजा, क्या बात है। मिसरा दुरुस्त नहीं है, बात बिस्तर नहीं लगा रहे, ये वीजा लगा रहे हैं। बोले मदीने का। अच्छा, ये एक बोल रहे हैं कि बोले पहले वीजा लगेगा फिर बिस्तर लगेगा ना मदीने। माशाअल्लाह, चलो कोशिश की इन्होंने। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हिज्जतुल वदा के मौके पर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों में से दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इन्हें थामे रखोगे गुमराह ना होगे। बताइए वो दो चीज़ें क्या हैं? प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुरान मजीद, फुरकान हमीद और दूसरी मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ बता दीजिए। सदका अरबी के हिसाब से सदका है या सदका है? अरबी में सदका कहते हैं, सदका। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान। वैसे आप बोलचाल में सदका ही बोलते हैं, लोग दाल को साकिन बोलते हैं, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ सदका। अच्छा, एक शख्सियत के बारे में बताइए, कुछ इशारे बता रहा हूँ। अगर पहले इशारे में समझ में आ जाए, नाम बता सकें तो अच्छा हो जाएगा, या दूसरे तो करामतों में तो बता देंगे। देखें, अगर पहले में आप सहाबी हैं, नाम की इब्तिदा
आइन से है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो। जान कुर्बान हो इन पर। सुभान अल्लाह। मुराद यहाँ कोई और शख्सियत है। चलें एक और शायर। मदीना मुनव्वरा में आपका मज़ार शरीफ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उमर फारूक मदीने शरीफ में मज़ार है। मेरी मुरादी रजी अल्लाह अन्हु, इन पर भी हमारी जाने कुर्बान। ये मुरादी शख्सियत इस वक्त नहीं है। आपका एक लक़ब ज़ुन्नूरैन भी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक सेगमेंट भी हमने तैयार किया है जो कि हमारे साथ जो है वो इस्लामी भाई यहाँ पर खड़े होंगे, वो सहाबा किराम अली रिज़वान के नाम मुबारक बताएंगे। ये जो हमारे 4 इस्लामी भाई हैं, ये सहाबा किराम अली रिज़वान के नाम मुबारक बताएंगे और बारी बारी बताएंगे और नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सहाबा किराम के भी नाम बता सकते हैं, सहाबियत के भी नाम बता सकते हैं, ठीक है। और 5 सेकंड का वक्त होगा। कितने अगर आपने रिपीट कर दिया तो वो इस्लाम में बैठता रह गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऐसा सैयद ज़्यादा इस वक्त जो ज़्यादा नाम मुबारक बताता है। तैयार हैं आप लोग भाई? चलें जी, माइक आप बढ़ाते रहेंगे आगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ज़बरदस्त। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 5 4 3। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत सय्यिदतुना हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये हुआ ना खदीजा? हज़रत खदीजा का हो गया ना? हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु हो गया। नहीं चलो एक मौका दे, एक मौका देना, ठीक है। नाम 5 सेकंड के अंदर दूसरा नाम बता देना है। हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत जमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हो गया हज़रत रुक़ैया, आप लोग बताएंगे, हो गया नाम। 5 4 3 2। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये भी हो गया 5। अब बैठ जाइए। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हो गया 4 3। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हो गया ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलें ठीक है। हज़रत उम्मे वरका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत सय्यिदतुना उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हो गया, हो गया, हो गया। 5 4 3 2 1। मदीना। हज़रत अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिन जहश। सही है, ज़ैनब नहीं हुआ, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत ज़ैनब बिनते हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये मैंने बताया, बता दिया, उन्होंने बताया। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत सय्यिदतुना कुतैला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हो गया, मैंने बताया। 3 2। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं। हज़रत सय्यिदतुना नहदिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5। हज़रत फरवा। आप बता दें। 5 4 3 2 1। माशाल्लाह। आप एक नाम और बता दें। हज़रत सय्यिदतुना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माशाल्लाह, विनर हुए ना। माशाल्लाह। फैजान भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी। ईदी लेने की ख्वाहिश मेरी भी थी, तो मैंने कहा कि मुझे भी अगर ईदी मिल जाए तो ये एक दरख्वास्त। तो आप भी चलो कुछ आप भी देते ना सबने। हाँ, कुछ आप तोहफा दे दें तो कुछ लेने। हाँ इंशाल्लाह, कोई तोहफा। इंशाल्लाह मैं काफले की नियत करता हूँ। डेट कौन सी? मुहर्रम के 3 दिन जो काफले होते हैं ना, उसमें। मुहर्रम में भी होते हैं जी जी। अभी आप बोलो, अभी हम भेज देंगे आपको।
बस आपसे मशवरा करके इंशाल्लाह फिर डेट भी करीब हो जाएगी इंशाल्लाह। बस 3 दिन करेंगे सफर इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह तय है, डेट मिल के आप तय करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। सैयदजादों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ।